یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ یہ جو مضمون چل رہا تھا اس کے اندر جو قانون اور ضابطے تھے کہ کس کے سامنے، یعنی زینت کے جو چھپانے کی طرف اشارہ تھا، اور اس کے بعد میں اجازت کا مسئلہ تھا۔ تو ہمارے کہ یا ایھا الذین آمنو کہ ایمان والو چاہیے کہ تم سے وہ بھی لوگ اجازت دیں جن کے تمہارے ہاتھ میں، یعنی تمہارے نوکر اگر تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی تم سے اجازت لیں گے۔ جو نوکر تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں۔ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یعنی جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں۔ یہ تو اصل میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے عربوں میں جو کہ غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی غلام باندی نہیں ہے، نوکر اور غلام میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو تو اجازت لینی کمپلسری ہے، اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، دیکھیں فرما رہے ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ نہیں پہنچے حلم کو تم میں سے۔ یہ عجیب بات ہے۔ حلم کہتے ہیں اس کیفیت کو یا اس صفت کو جو کہ بلوغت کے قریب ہوتی ہے، یعنی جو کہ مرد اور عورت کے فرق کو، ایک تو وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو گیا، اس کی عمریں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میں جو عمر ہے لڑکوں میں 11-12 سال ہے، لڑکیوں میں 7-8 سال ہے۔ اور یہ جو عمر ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جو کہ یعنی کہ لیکن عورت مرد کا فرق جو ہے اس سے بھی پہلے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ بچے بھی جو کہ ابھی اس خیال پر نہیں پہنچے ہیں ان کو بھی قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی اجازت لے کر کے داخل ہوں گے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بھی جو کہ نہیں پہنچے حلم کو تم میں سے، من قبل صلاۃ الفجر، یہ 3 وقت طے کیے گئے ہیں۔ ایک تو ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے، اگر کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہے تو من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت کے تم اتارتے ہو اپنے کپڑے، دوپہر کے وقت، یعنی دوپہر کا وقت ہے جس میں آدمی کھانے کے بعد میں آرام کرتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ایک تو رات ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کہہ دیا جاتا رات، تو رات مقصد نہیں ہے بتانا، کیونکہ رات میں تو پتہ ہے سب سو رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے، ایک وقت وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، ایک وقت وہ، اور ایک وقت میں جس وقت میں تم کپڑے اتارتے ہو، یعنی یہاں سے ہر کسی کا الگ الگ وقت مطلب آرام کا ہوتا ہے۔ دن میں آدمی تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے، تو فرما رہے کہ ان 3 وقتوں میں اگر کوئی کسی کے بھی کمرے میں جا رہا ہے تو اس کو حکم شریعت نے یہ دیا ہے کہ اجازت لے کر کے داخل ہو۔ اس موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہمیں اپنے ماں کے کمرے میں بھی اجازت کی؟ ہاں، اپنے ماں کے کمرے میں بھی اجازت لے کر۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کہ میں اپنے ماں، تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اس کو برہنہ حالت میں دیکھو بغیر کپڑے کے؟ کہ نہیں، تو پھر اجازت لے کر کے جاؤ، کیونکہ یہ وقت جب آدمی کا آرام کا ہوتا ہے، وہ آدمی سو رہا ہے، لیٹ گیا جا کر کے، پتہ نہیں سوتے میں کپڑے کدھر ہیں کدھر نہیں ہے۔ تو یہ ہر کسی کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وقت اجازت لینے کی ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اجازت کے بغیر داخل ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس کے اندر یہ قانون بنایا من بعد صلاۃ العشاء۔ فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے پردے کی، یعنی یہ پردے کے وقت ہے تمہارے لیے کہ اس وقت میں اجازت نہیں ہے کسی کو بھی داخل ہونے کی۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح، اور تمہارے اوپر اور نہ ہی ان کے اوپر، یعنی کہ غلاموں پر اور بچوں پر، یہاں پر بچوں کو بھی منع کیا ہے۔ وہاں تو بچوں کو اجازت دے دی تھی گھر کے اندر آنے کی، لیکن یہ وقت اصل میں یہ وقت گھر والوں کے لیے ہے۔ ایک تو وہ ہے جو باہر سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ حتی تستانسوا وتسلموا، یہاں تک کہ وہ مانوس کر لے اور اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ لیکن یہاں پر گھر کے اندر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر 3 4 5 فیملی رہ رہی ہیں ایک ساتھ، سب کے الگ الگ کمرے ہوتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے اندر
کسی بھی ان 3 وقتوں میں، ایک تو عشاء کے بعد کا، ایک تو یہ ہے کہ کمرہ کھلا ہوا ہے، بالکل صاف روشنی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ہے کہ بھی کمرہ بند ہے، یہ کمرے میں کیا ہے، اندھیرا ہے، تو فوراً یعنی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی خود سے محسوس کر لیتا ہے کہ اس وقت میں جو ہے کہ یہ اندھیرا ہے، اب اس میں پتہ نہیں وہ کس حالت کے اندر ہے، تو اس لیے یہ بات یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ 3 وقت ہیں، فجر سے پہلے کا، عشاء کے بعد کا، اور دوپہر میں۔ ہر آدمی کا آگے پیچھے وقت ہوتا ہے، کوئی کھانے کے بعد، کوئی کھانے سے پہلے، لیٹتا اٹھتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں تو خاص طور پر یہ اس ٹائم آدمی لیٹتا ہے۔ اور ہمارے ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے پردے کے ہیں، تمہارے لیے ثلاث عورات لکم لیس علیکم، پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اوپر اس بات میں کہ تم داخل ہو جاؤ۔ طوافون علیکم، اور ہمارے تم میں سے تمہارے اوپر طواف کرنے والے یعنی چکر لگانے والے ہیں، بعض تم میں سے بعض پر چکر لگانے والے یعنی کچھ نہ کچھ کام لگا ہی رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ تو وقت ہوتا ہی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرما رہے لیکن جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، اب جب بلوغت کو پہنچ گئے ہیں بچے، تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے کہ اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ تم ان سے پہلے ہیں۔ اب اگر یہ کسی کے گھر میں جائیں گے تو ان کو بھی اجازت لینی پڑے گی وہاں جانے کی۔ دروازہ بجا دیا، گھنٹی بجا دی، تو وہ فوراً اوپر سے آ گیا، بھائی کون، آ جاؤ، فوراً اس کا مطلب کیا ہے، اجازت ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ کیا میں اندر آ جاؤں، بس دروازہ بجایا، اوپر سے کون کہا گیا کہ بھائی دیکھ لیں گے وہ کون ہے کہ بھائی آ جاؤ، دروازہ کھول دو، سمجھ لو اجازت ہوگی۔ اجازت کے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان سے بولے۔ تو جب یہ بچہ بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی اگر یہ 12-13 سال کا اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی حکم ہے یہ بھی اجازت لے کر کے جائے، اس کو بھی حکم ہے کہ یہ بھی اجازت لے کر کے جائے کہ کما استأذن الذین من قبلہم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب وہ لڑکی اماں بننے کے قابل ہو گئی ہے یا لڑکا ابا بننے کے قابل ہو گیا تو کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، اس کی عمر 15-16 سال ہو گئی ہے، نہیں یہ تو بچہ ہے، یہ تو ابھی مطلب بچے ہیں، یہ اس نے اس کو حلم کی قید لگائی۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے حلم کو پہنچ جائے، حلم اس عمر کا نام ہے جس میں مرد عورت کے فرق کو سمجھ لے، اور وہ عمریں ہر جگہ پر الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ فرمانے کہ یہ خیال جو ہے، اس خیال کو قرآن نے ختم کیا، یہ خیال ختم کیا جائے کہ یہ کچھ اس کو جو ہے نا شریعت نے اس کے اندر دوری، اس کے اندر کچھ قید ضابطے بنے، اور جب تک یہ قید اور ضابطے جب تک انسان اپنے اوپر لاگو نہیں کر لے گا اس وقت تک یہ بات بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو والقواعد میں تو بھابھی ہے، بھابھی ہے تو بھابھی تو نہیں، بھابھی ہے تو کیا ہوا بھائی، بھابھی بھی تو اس میں ہے، وہ محرم ہے، یا پھر سالہ ہے، سالی ہے، یہ رشتے مجروحی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ تو معاملہ بہت مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ خالہ کا لڑکا، پھپھو کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، یہ سب کیا ہے، یہ سب محرم میں ہے، تو ان کو بھی حکم ہے بھی اجازت لے کر کے جائیں۔ سب سے پہلا قرآن نے دیکھو بات کیا کی ہے، بات کہاں سے شروع کی ہے، بات شروع کی ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بات وہاں سے شروع کی، بعد میں بتائیں کہ ایسے سے کرو۔ ہمارے کہ متحرک عورت کے اندر، خود کے اندر اتنی تحریک، متحرک ایکٹیویٹی ہو ان معاملوں کو لے کر کے کہ وہ ذرہ برابر بھی کوئی ایسا معاملہ ہی نہ ہو۔ یہ تو بعد میں ہے پھر کہ جی وہ نگاہ کو جھکا کر کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نکاح کر دو، اجازت لو، یہ ساری باتیں بعد میں کہی ہیں۔ ہمارے کہ اس کی بنیاد کہاں سے اٹھی ہے، بنیاد وہیں سے اٹھی ہے۔ اس لیے عورت کو، کوئی بھی پاک دامن عورت اپنے بارے میں غیر متحرک نہیں ہو سکتی اپنی عزت اور ناموس کو لے کر، یہ ضابطہ ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر کیسے ہوگی، سوال یہ ہے کہ یہ بات ظاہر کیسے ہو کہ یہ اپنی عزت و ناموس کو لے کر کے متحرک ہے۔ اس کے لیے پھر قرآن نے وہ بھی بتایا وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ ہر وہ چیز جو کہ اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہیں کہ وہ بالکل چھپی ہوئی ہیں، ایک دم نظروں سے بھی چھپی ہوئی ہوں، دوسرے کی نظر بھی نہ پڑے، دوسرے کے کان بھی نہ پڑ سکیں،
دوسرے کا مطلب کہ بدن کا اعضا بھی اس سے نہ لگ سکے، اس کے علاوہ دوسرے کی کان یعنی ناک بھی اس کی خوشبو کو نہ سو سکے، تاکہ دل اس کے اوپر اور ذہن اس کے اوپر خیال کرے۔ تو پھر کہ بھائی ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کی کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہے، کیا ثبوت ہے؟ بدن جو ہے ٹیمپریچر اس کا ہائی ہو گیا، بدن کا ہر چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ توحید اقرار کا نام ہے، لیکن اظہار کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو فرمانے کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ متحرک ہے؟ اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ اپنی عزت و ناموس کو لے کر کے متحرک ہے؟ تو اس کے لیے اصول ضابطہ ہے کہ اس کے پاس کوئی داخل نہیں ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں احتیاط کرے گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو کہ نہیں امید کرتی ہیں نکاح کی، یعنی اس سے مراد بڑھیا، یعنی کوئی بڑھیا ہو گئی ہے تو وہ بیٹھنے والی، یہاں پہ قرآن نے قواعد استعمال کیا، قواعد، عورتیں نہیں کیا، یہ نہیں کہا والنساء اللاتی لا يرجون نکاحا، قواعد کی شرط لگائی، یعنی قواعد سے مراد وہ عورتیں جو کہ بالکل بیٹھ گئی ہوں، ٹک گئی ہوں کھاٹ کے اوپر، جن سے چلا پھرا نہ جا رہا ہو۔ ایک تو یہ کسی بیماری ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ پیر جوڑ لیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ وہ بس ٹک گئی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم کسٹ بڈھا یا کسٹ بڑھیا۔ تو فرما رہے ہیں لا يرجون نکاحا، کہ جس کی طرف نکاح کی امید نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ اس طرف اس میں اس کی طرف سے اٹریکشن کا ہونا یا توجہ کا ہونا یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہو۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں کو لیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنے کپڑوں کو رکھ دیں، غیر متبرجات، لیکن وہ بھی پھرنے والی نہ ہو اپنی زینتوں، رکھ دیں سے کپڑا لگا کے دوپٹہ ہٹا دیا، بیٹھی آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غیر متبرجات، ان کے اندر بھی ان کا ارادہ کیا ہے؟ وہ دکھلاوے کا نہ ہو، غیر متبرج، اندر کی بات تو وہ جانتے، حالانکہ دیکھو بات ہی کہی ہے بڑھیا، لیکن قرآن نے پھر بھی قید لگائی ہے غیر متبرجات، کہ وہ غیر متبرجات ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے میں تو وہ ایسا ہو لیکن وہ اندر بہت ساری باتیں چھپائی ہوئی بیٹھی ہوں، غیر متبرجات۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے عورتوں کے آ کر کے ختم کر دیا، گویا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بات کئی سالوں سے چل رہی ہو پھر ایک سے کہہ دیا جائے، دھیان رہے گا، مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں اسی سے کہی جا رہی ہیں۔ 10 آدمی بیٹھے میں 10 سے بات چل رہی کہ بھئی یہ کرنا ہے، ہاں بھائی راشد دھیان رہے گی بات، تو مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں اسی سے کہی گئی۔ تو یہ بالکل وہی طریقہ، یہ بات کی جا رہی ہے کہ پھر آخر میں آ کر کے عورتوں کو ختم کر دیے، تو مطلب یہ کہ بات انہیں سے کی جا رہی ہے۔ فرمانے غیر متبرجات بزینہ، نہ تبرج کہتے ہیں غفلت میں پھرنے کو، غفلت میں پھرنا، غفلت سے مراد یہ کہ اب نکل گئی، اب تو حال یہ ہے کہ روپٹہ بھی باہر روپٹہ لے لیا اور گلی میں روپٹہ اڑ رہی ہے، بہت دیکھا گیا۔ تو اسی کو کہتے تبرج، اس کو کہتے تبرج۔ یہ جو ہے نا اصل میں سمجھنے کی چیز ہے، غیر متبرجات اس کو کہتے ہیں کہ مستی میں پھرنا، اس کو اس طرف خیال ہی نہیں ہے، لیکن اب پتہ نہیں اس کو کس نے دیکھ لیا اور پھر وہاں سے وہ معاملہ شروع ہو گیا۔ اتنا بھی نہیں ہوگا، کم از کم اگر اتنا بھی نہیں ہوگا تو زنا بھی نہیں ہوگا تو ریپ تو ہوگا، یہ بات پکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے غافلات، اور وہاں غیر متبرجات، یعنی ایسی جہالت کی طریقے سے پھرنے والی نہ ہو، غیر متبرجات بزینتن، کہ وہ اپنی زینت کو پھر کھولنے والی نہ ہو، وَيَسْتَعْفِفْنَ، لیکن ان کے بعد فرمایا لیکن اگر وہ اس بات پر عفت حاصل کر لے تو یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے جو کہ کسٹ بڑھیا ہیں، ان سے کہی جا رہی ہے خیر لہن، اور یہ بات کہ وہ عفت حاصل کریں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب حال یہ ہے کہ جب تک عورت یعنی کہ قابل نکاح ہوتی ہے جب تک تو ایسی پھرتی ہیں، اور جب وہ ہو جاتی ہے نا بڑھیا، پھر تو وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جی جو بھی آیا اس کے فوراً اس کے سامنے گھونگھٹ نکال لیا، جو بھی آیا چھپ نہیں۔ جب وہ حال تھا جب تو یہ حال تھا، اب جب کچھ بھی معاملہ نہیں ابھی حال ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے پابند ان لوگوں کو بنایا ہے جو کہ بلوغت کے قریب ہو جائے، وہیں سے اس چیز کو لیا ہے۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آگے فرما رہے ہیں لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ تو فرما رہے ہیں اندھے کے اوپر حرج، کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی لنگڑے کے اوپر اور نہ ہی مریض کے اوپر، وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے اوپر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں یا اپنے باپ کے گھروں میں
یا اپنی ماں کے گھر، یعنی ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہیں آنے جانے میں، کسی کے پاس آنے جانے میں، کوئی اندھا ہے، کوئی کسی کو عذر ہے، بیماری ہے تو کیا کرے گا، بیماری ہے تو بیماری میں ہمارے کھانا کھانے کا مسئلہ ہے، یا اپنی ماں کے گھروں میں کھانا کھا رہے ہو، اپنے بھائیوں کے گھروں میں، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں، یا اپنے چچاؤں کے گھر میں، یا اپنی خالاؤں کے گھر میں، اخوالکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر میں، خالو کے گھر میں، خالاؤں کے گھر میں، او ما ملکت، یا وہ جن کے تم مالک ہو، یعنی کہ ان کے گھر میں کھانا کھانے میں اور ان کے ساتھ میں، یعنی کہ ان کے گھر میں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب بیٹھ گئے ایک ساتھ گھر کے اندر بیٹھ گئے، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، مطلب وہ کون ہے، باپ ہے، ماں کے ساتھ کھانا کھا لو، باپ کے ساتھ کھانا کھا لو، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، یعنی کہ یہ وہی ذکر کی گئی ہیں جو کہ محرمات ہیں، یعنی ان کے ساتھ میں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے ساتھ میں، یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ میں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوست آدمی کے لڑکی لڑکے کو بنا لے، یہ مطلب نہیں ہے دوست کا، یہاں سے جنس ہے، من صدقکم فی مودۃ المعنی، یعنی کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا، اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے کہ تم کھانا ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کے کھاؤ، یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم، لیکن یہ شرط لگا دی ہے کہ جب بھی جاؤ تو سلام کر لو، یہ کیا ہے، ان کو متوجہ کرنے کا طریقہ ہے کہ بھی فلاں صاحب آ گئے ہیں، سسر صاحب آ گئے ہیں، یا پھر دیور صاحب آ گئے ہیں، یا جیٹھ صاحب آ گئے ہیں، یا کوئی اور صاحب آ گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سلام کر لیں، تو سلام بہترین طریقہ ہے، اس کے اندر اصل یہ ہے کہ ان کو متوجہ کر دیا جائے کہ بھی فلاں صاحب آ گئے۔ اب عام طور سے ہمارے زمانے کے اندر لوگ کھانستے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ لوگ دروازہ بجاتے ہیں، کچھ لوگ پیروں کو تھوڑا سا تیز آواز سے آتے ہیں، یہ طریقہ قرآن کا ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بہتر طریقہ وہ قرآن نے ذکر کیا کہ سلام کرنا، اس میں کیا ہے، سلام کرنے سے وہ ثواب کا ثواب مل جائے گا، اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا، وہ لوگ کوئی عورت ادھر ادھر ہوگی، وہ تھوڑا پلو لے لے گی، پٹا لے لے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی، یہ کہا گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم سلام کرو اپنوں پر، یعنی کہ کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اس طریقے کا سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحیہ ہے، مبارکباد ہے، مبارکن طیبہ، مبارک ہے، پاکیزہ مبارک ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے لیے نشانیوں کو، آیات کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل رکھو، لعلکم تعقلون، یہ کہہ کر کے مضمون ختم کر دیا سارا۔ عقل فرما رہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ عقل سے باہر کی نہیں ہے، یہ جتنا بھی اصول اور ضابطے قرآن نے دیے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عقل کے اندر آتی ہیں، یہ کوئی مذہبی قید نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر قید لگا دی گئی کہ بھئی مسلمان ہو گیا تو بھئی تمہیں کیا نام ہے، نماز پڑھنی، مسلمان ہو گیا تو روزے رکھنے، نہیں، یہ ساری چیزیں کو تو سمجھے گا ایمان، ان ساری چیزوں کا ایمان سمجھے گا، جس کو جس پر عقیدہ ہو جائے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ جی میری گردن مانگی جا رہی ہے یا میرا مال مانگا جا رہا ہے، وہ اس پر مت نہیں کرتا، لیکن یہ جو اصول ضابطے بھی ہیں فرما رہے ہیں کہ یہ عقل سے متعلق ہے، یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ جس نے قرآن نے عقل کو کہ بھئی یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے، اسی لیے یہ وہ قاعدے ضابطے ہیں کہ ان کے پابندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے حالات ہیں جو سب کے سامنے ہو رہے ہیں یا ہوئیں گے یا جو بھی نظر آ رہا ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، ان کی پابندی اگر ہو جائے، جو سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان کی پابندی اگر ہو جائے تو وہ سارے حالات ختم ہو جائیں گے، جو کہ حالات جتنے بھی کیسز ہیں زنا کے، ریپ کے، یہ سارے مسئلے سب ختم ہو جائیں گے، یہ ساری کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ اصول اور ضابطے ہیں جو دیے گئے ہیں قرآن میں۔